رپورٹ کارڈ میں آج سب سے پہلے ذکر کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے بیان کا۔ انہوں نے سکھر میں آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا کہ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے جب گفتگو کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جس کیس میں کچھ ہو سکتا تھا ان کے خلاف اس میں نواز شریف کو چھوڑ دیا گیا۔ کیا گفتگو کی انہوں نے، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیں، جس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں۔ جس کیس میں کچھ ہو سکتا تھا، کچھ مجھے پتہ نہیں ہے کیا اندر نکالا، اس کیس میں اس کو بری کر دیا گیا۔ تاہم ماضی میں یہی پیپلز پارٹی تھی، یہی خورشید شاہ صاحب تھے، معاملہ تھا پینما کا، مگر موقف کچھ اور تھا۔ خورشید شاہ کا اس وقت کیا کہنا تھا؟ کل پاکستان کے سب سے بڑی عدالت نے اپنا فیصلہ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی لیڈرشپ نے آ کر اس فیصلے کو ویلکم بھی کیا اور سب سے اپیل بھی کی ساری جماعتوں سے کہ کیونکہ یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے، یہ آ گیا ہے، اب سب کو اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ 2017 میں خورشید شاہ کا یہ موقف ان کے آج کے موقف سے سراسر مختلف تھا۔ پیپلز پارٹی کے اس یو ٹرن کی وجہ کیا ہے، اسی پر ہمارے پینل سے سوال ہوگا۔ سوال اس طرح سے ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے پینما کے فیصلے کو ویلکم کیا۔ خورشید شاہ نے اس وقت کہا کہ سب کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جس کیس میں سزا دی گئی وہ کیس ہی نہیں تھا، یہ آج کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب۔ پیپلز پارٹی کے یو ٹرن کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے حسن نثار صاحب آپ کی طرف ہی آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس کی تصاویر شائع ہوئی ہیں، اور ہم سمیت ہمارا پورا پینل خاص طور پہ مظہر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی آپ کی وزیر اعظم سے اس ملاقات میں، تو اگر آپ اس کے کچھ نکات شیئر کرنا چاہیں۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے، ایاز امیر صاحب ہوں، ہارون ہو، رؤف کلاسرا، یہ سارے جتنے دوست تھے، بابر روان صاحب، مفتاح، وہ میرے پتہ نہیں کسی ایک انٹرویو پہ اتنا زیادہ وہ کیوں ریئیکٹ کیا۔ میں ہر ایک سے، جو بھی لوگ ان کے میرے پاس آتے رہے، میں ان سے ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ بھائی میں نے کیوں کہا تو میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، میں نے کیا کہا اس کا بارے میں مجھے بتاؤ، میں نے غلط کیا کہا۔ تو پرائم منسٹر سے بھی میرا یہی تھا کہ کیا میں نے کہا غلط بات۔ بابر روان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو اس بندے نے بات کی ہے، باتیں تو ٹھیک ہیں، اور اس کے علاوہ کیا، بس میں نے تو کہا کہ جی جو میں نے لکھا ہے، اگر ان میں کوئی غلط بات ہے تو میں تو کم ظرفات بھی نہیں ہوں، میرا تو قاری بھی مجھے کو کریکٹ کرے، کو ٹوکے تو میں لکھ کے معذرت کر لیتا ہوں۔ کس بات کا؟ مفتاح اسماعیل صاحب سے متعلق جو بات ہوئی تھی، اس کا ذکر آیا؟ نہیں یار، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس انٹرویو پہ بے شمار لوگوں نے ریئیکٹ کیا، میں تو خود سر پکڑ کے بیٹھا تھا کہ میں نے ایسی کون سی انہونی بات کر دی، یہ تو وہی میں نتھنگ ویری اسپیشل، کرٹسی تھی، ان کے لوگ آئے۔ جو تحفظات، شکایات آپ کی اس ویڈیو میں سامنے آئی تھیں جس پر ریئیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی آپ کی عمران خان صاحب سے، اور کوئی امید آپ کو حاصل ہوئی جو انہوں نے جواب دیا اس میں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی، اوبیسلی وہی میرا کنسرن تھا، اسی پہ ظاہر ہے اسی پہ بات تو ہونی چاہیے تھی اور ہوئی بھی، اور انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا، چونکہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ظاہر ہے اس پکچر اتنی نہیں ہوتی، اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں چیزوں کا پتہ ہوتا، تو صحیح ظاہر ہے مظہر صاحب بھی، حسن صاحب آپ سے کچھ شیئر کی، کچھ آف دا ریکارڈ ہیں، تو وہ روٹین کا تھا۔ صحیح، جی مظہر صاحب بھی کچھ جاننا چاہیں گے۔ جی مظہر صاحب۔ نہیں، میں تو صرف یہ، ظاہر ہے حسن صاحب کی پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کا جو پنجاب کے سی ایم کے بارے میں آپ کا اوپینین ہے، کل بھی آپ نے ایک واضح طور پہ ایک اوپینین بتایا تھا، تو وزیر اعظم کیونکہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی؟ جی وہ یہی ہے، میرا تو ایک سمپل لاجک ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی کام سیکھنا چاہے تو میری کاسٹ پہ نہ سیکھے، میرے صوبے کی کاسٹ پہ نہ سیکھے۔ وہی بات جو میں نے کل اپنے پروگرام میں میرے مطابق میں کہی تھی کہ ایسے ہی ہے کہ آپ سپورٹس
کار میں بیٹھ کے میں اپنے بیٹے کو ہاتم کو کہوں کہ جاؤ جا کے لبرٹی مارکیٹ میں ذرا سیکھنا شروع کر دو یا انارکلی میں گھس جاؤ، تو اینڈ اپ انجرنگ اے فیو پیپل، اور کیا ہے. تو باقی وہ اس کنونس کے بھی دیانتدار ہیں، تو وہ اس کی بھی لاجک ہے ایک کہ بھائی اگر وہ ہوئی ہی از دا اونلی آنیسٹ مین اراؤنڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے بے ایمان ہیں. تو میں اس طرح کی ایک اچھی گفتگو، ظاہر ہے 22 سال کا ایک تعلق ہے اور وہ نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا. میں نے تو صرف یہ دیکھے بنیادی طور پہ، میں ایک بار مجھے پلیز لیٹ می ریپیٹ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ کوئی دھرم شالے نہیں ہوتے، یہ کوئی مسجدیں نہیں ہوتی، یہ کوئی خانقاہیں اور درگاہیں نہیں ہوتی، اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ کوئی اوتار یا کوئی اولیاء نہیں ہوتے. تو بس اسی طرح ہے. اگر حضرت عمر سے سر عام پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی لیونگ بیانڈ مینز والا کیس تھا نا کہ کپڑا کہاں سے آیا، تو پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے مجھے تو آج تک ری ایکشن کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا میں نے کیا کر دیا تھا جس پہ اتنا زیادہ. تو وہ ہنستے بستے رہے، کوئی ایسی بات نہیں. جی حسن صاحب ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو باتیں تھیں وہ شیئر کی جا سکتی ہیں، کچھ آف دی ریکارڈ تھیں، لیکن اچھی رہی آپ کے خیال میں یہ ملاقات. اب ہم اپنے سوال کی طرف آئیں گے، حفیظ اللہ نیائی صاحب کی طرف جائیں گے. نیائی صاحب، جو اب پیپلز پارٹی کا یو ٹرن سامنے آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو جب نون لیگ پہ کیسز بن رہے تھے تو بھرپور طور پہ ساتھ دیا تھا انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کا اور مانا تھا ان کیسز کو. میرا خیال ہے جس یو ٹرن کی آپ بات کر رہی ہیں یہ پچھلے 5 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی کئی دفعے لے چکی ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اتنا ڈسکس نہیں کیا یا درخور اتنا نہیں سمجھا، تو اس کو بھی جانے دیں. 2014 کے اندر پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے دونوں نے طاقتور حلقوں کو یہ باور کرایا تھا اور ایشورنس دی تھی کہ عمران خان اور قادری کا جو دھرنا 2014 جو تھا اس میں وہ دامے درمے سخ نے حصہ ڈالنے پر تیار تھے اور وعدہ بھی کر بیٹھے تھے. فائنلی خورشید شاہ صاحب نے یو ٹرن لیا اور 27 اگست یا 28 اگست 2014 کو اسمبلی میں جا کے سولیڈیرٹی شو کی اسمبلی کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، اور لوگ اس کو کہتے ہیں وہ گیم چینجر تھا. وگرنہ نواز شریف صاحب کا مقو تب بھی ٹھپا جا چکا تھا، تب پینامہ نہیں تھی، لیکن نواز شریف کو نکالنے کی تگ و دو یا بندوبست یا جو میڈیا ٹرائل تھا وہ 2016-2017 سے زیادہ سخت تھا. پھر 2015 آیا جب پیپلز پارٹی پہ افتاد پڑی اور ایم کیو ایم پہ بھی افتاد پڑی، 9-0 کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا. یہ 2015 کی باتیں ہیں. پھر ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، زرداری کے 10-12 کلوز ساتھی، پھر زرداری کی مشہور و معروف وہ 2-3 تقاریر، پھر وہ چلے گئے. پھر پینامہ آ گیا. پھر پتہ چلا جی کہ یہ عمران خان صاحب اور قادری کے بس کی بات نہیں ہے نواز شریف جیسے مضبوط سیاستدان کو کی بےخونی کرنا یا اس کو جڑ سے کاٹ پھینکنا. تو زرداری صاحب کی پھر مدد آئی. پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور زرداری صاحب نے مل کے لاہور میں جلسہ بھی کیا. ہم نے دیکھا کہ عمران خان اور زرداری صاحب نے مل کے سینٹ کا الیکشن بھی لڑا. ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عمران خان اور زرداری صاحب نے بلوچستانی حکومت بھی کرائی. جب یہ ساری چیز ہو گئی تب بھی یو ٹرن تھا. اب میرا خیال ہے کہ چونکہ 2018 کے پہلے ہاف کے اندر تو وہ کنٹینیوٹی تھی جو انہیں 2016 کے اندر ایک نیا نظام جو تھا اس میں اپنے لیے سپیس تلاش کی تھی زرداری صاحب نے اور اس کی پارٹی نے. 2018 کا الیکشن جب صحیح نظام اپنی جگہ پہ آ گیا اور سارے لوگ استعمال ہو گئے سارے کے سارے سیاستدان، تو 2018 کے دوسرے ہاف کے اندر اب انہوں نے دوبارہ ری وزٹ کیا. اور اب یہ ایک اور آیا ہے، اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی یو ٹرن ہو جائے گی. بس آخری بات وائنڈ اپ کر دوں. آخری بات اس میں بھی اب جب دیکھیں گے کہ اگر تو مسلم نون کا اور دونوں کا اپنا اپنے طور طریقے سے کوئی بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوگی تو کسی کا کام گزارا ہو گیا تو دوسری پارٹی کو ابینڈن کر دیں گے، کیونکہ یہ کوئی اس طریقے سے تو سیاست ہو نہیں رہی پاکستان میں. جان بچاؤ ہے جی، آج کل حالات بڑے سخت تنگی کے ہیں. میرے مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیف مل جائے تو لیں اور بھاگیں. صحیح. تو محمل پھر تو جو کہتی ہے حکومت کے یہ اپوزیشن کا اتحاد مکمکا والی بات ہے، اس لیے یہ ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کو تو تقویت ملتی ہے اس بات کو. دیکھیں اب صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں ہی پارٹیز مشکل میں ہیں، دو بڑی پارٹیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ بہت زیادہ مشکل میں، کیونکہ میاں صاحب تو آلریڈی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ تو ہو کے ان کے اوپر مقدمے بھی چل رہے ہیں، باقی سب کچھ بھی ہو رہا ہے.
تو پیپلز پارٹی کو اس وقت ایک الائنس کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تو یہ ان دونوں کو جو ہے نا ان کو ریلیف نہیں دینے والی، مطلب کہ ان کے اوپر یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور مشکلات ان کی بڑھتی رہیں گی۔ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ہے کہ وہ نون لیگ کا ساتھ دے اور ساتھ لے بھی۔ اچھا، جو یہاں پر بات چیت ہوتی ہے میرے خیال میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر دونوں پارٹیز کو ہی دیوار سے لگا دیا گیا تو سسٹم بھی انڈر پریشر آتا ہے، گورنمنٹ بھی انڈر پریشر آتی ہے اور مسئلہ ہوگا۔ اس وجہ سے یہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ میاں صاحب کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے، کوئی ڈیل دی جا رہی ہے، تو یہ بات بھی ایک اس کڑی سے یہ ملتی جلتی بات ہے ایکچولی، اور وہ میاں صاحب کو ریلیف اسی لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کل کو جب پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو میاں صاحب ان کا ساتھ نہ دیں پیپلز پارٹی کا۔ لیکن جس طرح سے ابھی نیازی صاحب نے بات کی کہ دھرنے میں اگر پیپلز پارٹی اس وقت نون لیگ کے ساتھ سولیڈیرٹی نہ دکھاتی تو میاں صاحب کی گورنمنٹ بہت بڑی مشکل میں تھی اور گر سکتی تھی۔ تو شاید یہی چیز جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی تو چل رہی ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنا دیا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو یہ باور کرا رہی ہے کہ ہمارا ساتھ دو، کیونکہ اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو پی ٹی آئی ہمیں کھا جائے گی۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں، مطلب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے وہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر، یہ دو صوبے ہیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پھر اس کے بعد سندھ آ جاتا ہے، دونوں صوبوں میں یہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا یو ٹرن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ سننے میں آیا ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کا یو ٹرن لیا جا رہا ہے؟ بتاؤں کہ سننے میں آیا ہے کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے بھی بڑے، مطلب ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی، تو وہ اس وجہ سے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جی صحیح صحیح۔ احسن صاحب، سیاسی طور پر مجبوری کے تحت بھی اگر یہ پوزیشن اب وہ لے رہے ہیں تو ایک بیانیہ تو ہونا چاہیے، سینئر جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اور ساتھ ہی اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا۔ شیخ رشید صاحب نے کل جیو کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں، تو آگے کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس بیان کو دیکھتے ہوئے؟ تو میرا اس میں ویسے آپشن ہوگا کہ مشکل سے نکلنے کا راستہ ہوگا، یہ راستہ مشکل سے نکلنے کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ حسن نثار صاحب، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اتنا احمق اور بیوقوف نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی مونوپولی کریٹ ہونے دے گا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ پرابلم کچھ انڈیویجولز کا ہے، پارٹیز کا بالکل نہیں ہے۔ ان کو تھوڑا مارجنلائز کرنا، ان کو کینڈے میں لانا، میں اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں۔ باقی یہ جو آپ تاریخ ان کی بتا رہے ہو اور یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے ان کا، تو سیاستدان کا تو ویسے کوئی دین دھرم نہیں ہوتا گلوبلی۔ ہمارا تو بالکل ہی بد کردار ہے۔ یہ تو وہ سانپ ہیں جو کینچلی بدلتے وقت شرماتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کی تفصیلات میں جانا، یو ٹرن لے لیا، کیوں لے لیا، کیسے لے لیا، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ساری کی ساری تاریخ، سارے کے سارے پولیٹیشنز بارنگ اے فیو پیپل لائک جو محمد علی جناح اور بابا قوم یا کوئی ایک آدھ کوئی اس طرح کا ایکسیپشن، ادروائز کیا ہندوستان کے پولیٹیشین کی ہسٹری گلوبلی اسی طرح ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک بے حیائی اور بے وفائی کا دھندا ہے، بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سردیاں آ گئیں، آپ نے اوور کوٹ پہن لیا، گرمی آئی، آپ نے ململ کا کرتا پہنا ہوا ہے، بس اور کیا ہے؟ یو ٹرن لے لیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نتھنگ سیریس، روٹین کا بزنس ہے، یہ ان کا دھندا ہے۔ صحیح۔ مظہر عباس صاحب، متحدہ اتحاد بنانے کی بات آئی ہے، اگر ہم اس طرح بھی اس کو کہیں تو پھر کیا اہمیت ہے خورشید شاہ صاحب کے اس بیان کی جو اب وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ بہت ہی ظاہر ہے اب اس وقت بیان کا کیا ایک معنی آئیں گے۔ اس وقت بیان کے معنی بہت سمپل سے آئیں گے کہ آپ مصالحت کی طرف ایک قدم ہے مصلحتاً، اور اس کا بہت آبیس سے ریزن سامنے آئیں گے۔ تو لوگوں کے لیے تو صرف یہی ہوگا کہ چونکہ اس وقت دونوں مشکل میں ہیں، دونوں قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے بارے میں وہ اوپینینز جو ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں تھے، جس میں چاہے وہ پاناما کا کیس ہو یا زرداری صاحب کے حوالے سے باتیں ہوں، تو دونوں طرف جو ہے جو رہنما ہیں وہ اپنے اپنے پرانے بیانات سے ریٹریٹ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں اور مصالحت کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بیان بھی سیاسی بیان ہے، اور مصلحتاً میں نے یہی کہا کہ مصلحتاً مصالحت کی طرف ایک قدم ہے۔
صحیح، مصالحت کی طرف ایک قدم ہے. ریما، ماضی کے بیانات سے ہٹنا ایک ریگولر سی بات ہے، آپ اگری کرتی ہیں مظہر صاحب سے؟ مصالحت کی طرف آپ کے خیال میں قدم ہے؟ جی شکریہ افسا. جی یہی لگتا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ یہ بھی اب جو وہ بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے. میرا خیال ہے اب وہ فیکٹس بیان کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ جب وقت ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے کا، عدالتی فیصلوں پہ تنقید کرنے کا، تو پھر اکثر پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی، اور ایک طرح سے ایک آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے ججز کو، عدالتوں کو، کہ وہ اسی طرح کے فیصلے کرتے رہیں. اور میرا خیال ہے ان کا اشارہ پینما کی ڈسکوالیفیکیشن والی ججمنٹ پہ تھا، جو میری نظر میں تو ایک بہت ہی تاریخ میں پاکستان کی ون آف دا ویکسٹ ججمنٹس جائے گی. بہت ہی پرابلمٹک ججمنٹ تھی، چاہے آپ ٹیکنیکلی اس کو دیکھ لیں یا جورسڈکشن کی بنیاد پہ دیکھ لیں. اور اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو نکالا گیا تو نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا. اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا تب بھی سپورٹ کیا گیا وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز خود یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے غلط فیصلوں کو سپورٹ کریں گی تو کل کو وہ ان کو بھی آ کے افیکٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کا کیس ہے آرٹیکل 62 کے نیچے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اب لگ رہا ہے کہ ایک پرنسپل سٹانس لینا چاہیے اس ایشو پہ، کیونکہ اب ان کو بھی ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، اسی کی آ سکتے ہیں، افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز صرف اپرچونسٹکلی اس چیز کو نہ دیکھیں اور جوڈیشل فیصلے جب تنقید کرنی ہوتی ہے تب کریں، بعد میں آ کے ان کا اس طرح کا افیکٹ نہیں رہتا. صحیح. بابر صاحب، جس طرح ریما گفتگو کر رہی ہیں، کیا احساس ہو گیا ہے کہ پہلے پوزیشن ٹھیک نہیں لی تھی، یا پھر وقت کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس بات پہ یو ٹرن لینا؟ کاش کے احساس ہو جائے. وقت کی ضرورت نظر آ رہی ہے. دیکھیے، آرٹیکل 184(3), آرٹیکل 62, 63 اور آرٹیکل 10 ہے. یہ 3-4 ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ایک خاص طریقے سے انٹرپریٹ کیے گئے اور ان کی اپلیکیشن کی گئی، اور جے آئی ٹی کا ایک یونیک استعمال ہوا. جو ایگزیکٹو کا فنکشن ہے وہ جوڈیشری نے ٹیک اوور کر لیا، خود جے آئی ٹی بنائی. اس کے بعد جو فیصلے آئے سو آئے. اس وقت جب یہ ہمارا آئین اور اس کے پروسیسز ایک ویپن کے طور پہ یوز ہو رہے تھے، تو پی 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 ریسیونگ اینڈ پہ نہیں تھی اور بینیفیشری بن سکتی تھی اس کی، کیونکہ الیکشن ہونا تھا ابھی اور پتہ نہیں تھا کہ پاور ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی. اور اس وقت یہ بھی اس طرح کے مشاہدے بھی تھے کہ شاید پی ٹی آئی کمپلیٹلی اپنی گورنمنٹ نہ بنا سکے اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اور اگر یہ چانس تھا کہ بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، وہ سینٹ والا واقعہ ہوا تھا، تو وہاں پہ پی 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 کو کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا، کے پی میں مل سکتا تھا، پنجاب میں مل سکتا تھا، سندھ میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ بننی ہی تھی، تو بہت انہیں پاور ان کی طرف آ سکتی تھی. سو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے ایک چیز کو. آج بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہے. پی ٹی آئی کے 3 صوبوں میں گورنمنٹ ہے، اور سندھ میں جہاں پہ ایک طرح سے پی 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 کی تھرون ہے، ان کی ریاست ہے، وہاں پہ بھی انہیں بہت پرابلمز کا وہ اب شکار ہیں. اور وہی ویپن جو پی ایم ایل این کے اوپر استعمال ہوا وہ ان کے اوپر تانا ہوا ہے. تو obviously وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اب بات کریں اصولوں کی، اور آپ کہیں کہ جناب کس کے کیا رائٹس ہیں اور کس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن یہ اصول کا خیال اگر واقعی وقت پہ آتا، ریما ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے اور کسی بھی تاریخ میں نہیں ہے. پالیٹکس جو ہے وہ ایک پاور گیم ہے. جب پاور آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں جس مرضی طریقے سے مل رہی ہو. اور یہی چیز ہم آج پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویپنز بن رہے ہیں، یہ پالیٹیشنز کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں، یہ کل آپ کے اوپر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. سو آج تو آپ ویپن کے کنٹرول میں ہیں، ذرا دھیان سے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے. یہ جو روایتیں بنیں گی یہ پھر چلیں گی یہاں پہ. اب سب ایک بات بالکل وقت کی ضرورت آپ سمجھ. جی ریما. جی اب میرا خیال ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے ان کا جو رول رہا ہے وہ تھوڑا بہتر رہا ہے باقی پارٹی سے، کیونکہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کی چیف جسٹس تھے تو پیپلز پارٹی بہت بری طرح افیکٹ ہوئی تھی ان کی جورسپروڈنس سے اور ان کے 184(3) کے استعمال سے. تو جو سینٹ ہے انہوں نے بہت ڈیٹیلڈ تجاویز دی تھیں کہ اس جورسڈکشن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے تھرو بھی اس کو پش کر رہی تھی کنسسٹنٹلی.
पैनामा की जजमेंट के बाद एक तरह से हमने उनका भी तब भी यू टर्न देखा, क्योंकि जिस पावर को वो कंट्रोल करना चाह रहे थे उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, उसके अब्यूज को। तो पीपल्स पार्टी की लेकिन कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए एक पोजीशन रही है कि 184(3) और आर्टिकल 62, 63 को थोड़ा कंट्रोल में और रिस्ट्रेन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।